الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الباطل وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، ہر مسلمان کا اس بات پر یقین کامل ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اس کائنات کی ہدایت، رہنمائی اور کامیابی کے لیے رب العالمین کی جانب سے نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخری رسول، آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت تشریف لائے کہ جب انسانیت تقریباً اخلاق اور بہترین عادات سے خالی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ایسے موقع پر ہوئی کہ اس دور میں سوائے جاہلیت کے لوگوں کے درمیان
شاید ایک بھی اچھی عادت رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں تقریباً 3 مہینے سے زائد سے چل رہا ہے، اور یہ بھی کہ چاہے آپ کی سیرت کو کتنا بھی پڑھ لیا جائے، لکھ دیا جائے، سنایا جائے، فائدہ خوب ہوتا ہے، مگر وہ ذات اقدس ایسی ہے کہ ایک بھی حق شاید پوری انسانیت مل کر ادا کر سکے۔ آپ کے احسانات صرف امت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ایک اللہ والے نے بڑی شاندار بات کہی کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پوری دنیا کھاتی اور پیتی ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال سابقہ جمعے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت تبلیغ کا آغاز کیا، جس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ آپ کو کھل کر صاف واضح کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی ہے، اور آپ نے اسی کی تابعداری میں اپنے گھر والوں کو دعوت اسلام دی، دعوت توحید دی۔ آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی 4 بیٹیاں ایمان لے آئیں۔ آپ کے سب سے قریبی دوست اور ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان ابن عفان، حضرت زبیر، طلحہ اور بھی بہت سے لوگ ایمان لے کر کے آئے، مگر تعداد بہت کم تھی، کوئی زیادہ تعداد نہیں تھی۔ اور کم ہونے کے ساتھ ساتھ جو خاص بات قرآن نے ذکر کی ہے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، بلکہ ہر نبی کے متعلق، اور قرآن کی تفسیر کو بیان کرنے والے اکابر بیان کرتے ہیں کہ یہ صرف انبیاء کے ساتھ تک محدود نہیں ہے، یہ قیامت تک کا سلسلہ ہے کہ جب بھی راہ حق کی جانب بلایا جائے گا تو جو قرآن نے بیان کیا ہے وہی ہوگا۔ وہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن نے کہا وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، ماننے والے، اللہ کی نبی کی دعوت کو قبول کرنے والے۔ کوئی زمانے کے بڑے مالدار نہیں تھے، کوئی عہدیدار نہیں تھے، سوائے 1 یا 2 لوگوں کے۔ ان میں سے اکثریت وہ تھی، اگر آج کی ہم اپنی لوکل زبان میں کہیں کہ سماج کا سب سے نچلا طبقہ، سب سے دنیاوی اعتبار سے سب سے گئے گزرے لوگ، غلام، غریب، روزانہ کے کھانے کمانے والے، یہ لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ اور ایک دن وہ بھی آیا کہ جب آپ کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ محمد اب وقت آ گیا ہے، آپ کھل کر اعلان کریں کہ آپ کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے۔ اور آپ نے جبل ابی قبیس، جو اس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اس پر کھڑے ہو کر پورے مکہ والوں کو، ہر قبیلے والوں کو بلا کر یہی اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس ایک کلمے کا اقرار کر لو، اس بات کو مان لو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ قابل پرستش، پوجا کے قابل، سر جھکانے کے قابل، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کامیابی اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے چچا نے مخالفت کی اور یوں کہا کہ تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، تیرا پورا دن برباد ہو جائے، تو نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا، ہم نے سوچا تو نے آواز لگائی یا صباحا یا صباحا،
کوئی اہم معاملہ ہوگا، کوئی خطرہ لاحق ہوگا، کوئی مصیبت آنے والی ہوگی، مگر اس لیے جمع کیا تھا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہوئے آ رہے ہیں، پرستش کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انا وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنوں کو ایسے ہی پایا ہے، ہم نے ایسے ہی ماحول میں آنکھوں کو کھولا ہے، ہم ان کو چھوڑ دیں، ان کے سامنے سر جھکانا بند کر دیں، چڑھاوا چڑھانا بند کر دیں، ان سے اولاد مانگنا بند کر دیں۔ یہی تو سب کچھ ہیں، یہی تو، انہی سے تو اولاد ملتی ہے، مال ملتا ہے، کاروبار ملتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی۔ خیر وہ قصہ تمام ہوا اور آپ نے اپنی دعوت کو جاری رکھا، لوگ ایک دو کر کے آپ کے ساتھ شامل ہوتے رہے۔ اب کفار قریش سے ایک زمانہ وہ آیا کہ برداشت نہیں ہوا، ابو طالب کے پاس گئے کہ اپنے بھتیجوں کو روکیے، یہ ان کو گالی دیتا ہے جو مر چکے ہیں، یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، بیوقوف بتلاتا ہے، یہ ہمارے مرے ہوئے اکابر کو جو ہمارے بڑے تھے ان کو غلط سلط کہتا ہے۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی کو بلایا کہ آپ بغیر واسطے کی بات کریں، محمد تمہارے سامنے ہیں، تو وہ جواب آج بھی سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ سورج کو لائیں اور میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں، لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اور چاند کو لا کر بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں۔ کیوں؟ میں دولت کے لیے، نعوذ باللہ کسی خوبصورت عورت سے نکاح کے لیے، مکہ کی سرداری کے لیے، دنیا میں مشہور ہونے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، مجھے تو میرے اللہ نے، میرے رب نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور مجھے اس دنیا کے لیے رسول، پیغامبر، میسنجر بنا کر کے بھیجا گیا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اللہ کے نبی نے دعوت کو جاری رکھا، لوگ ایمان لاتے رہے۔ جب مشرکین مکہ سے برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے ستانا اور تکلیف دینا شروع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں دی جاتی، اوباش بدمعاش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا، آپ کے گھر سے نکلنے کا انتظار کیا جاتا کہ کب نکلیں اور کب گھر کا کوڑا، سڑا ہوا کوڑا کرکٹ آپ کے اوپر ڈالا جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کے بعد جو ستایا گیا سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حالانکہ وہ کم نہیں تھے، بڑے خاندان کے فرد تھے، مکہ مکرمہ کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بہترین اخلاق والے تھے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ یہ شخص محمد کا ساتھی ہے اور یہ زور زور سے کعبۃ اللہ کے دامن میں مطاف میں آ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، ہمارے سامنے آ کر کے کرتا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، مغیرہ ابن ولید ابن مغیرہ، یہ بڑے بڑے سردار سامنے تو نہیں آتے تھے کیونکہ ابو بکر بھی بڑے خاندان کے تھے، مگر اوباش لڑکوں کو ایک مرتبہ تو اتنا پٹوایا اور اتنی تکلیف پہنچائی، بیان کرنے والا راوی یہ کہتا ہے یہ پہچاننا مشکل تھا کہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے یا کوئی اور ہے، اتنا خون آپ کے چہرے سے نکلا۔ لیکن اللہ کے نبی نے سمجھایا اور ماں نے دودھ دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب ہوش آیا اور ماں سامنے، تو یہ نہیں پوچھا میری ماں کہاں ہے، قبیلہ کیسا ہے، پہلے الفاظ زبان پر یہ آئے، یہ بتاؤ تو محمد رسول اللہ تو ٹھیک ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف حضرت ابوبکر کو پہنچائی گئی۔ خیر یہ زمانہ چل رہا ہے، آپ کا تذکرہ مکہ مکرمہ سے باہر بھی نکلا، قبائل میں گیا۔ ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، قبیلہ غفار سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بھی سنا، ان کے بھائی، چھوٹے بھائی انیس اپنے زمانے کے بڑے مشہور عربی زبان کے شاعر تھے، فصاحت و بلاغت، کیونکہ عرب کو تو گھٹی میں ملی تھی،
عربی زبان کا کیا ملکہ ان لوگوں کے پاس تھا۔ حضرت ابو ذر نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا تحقیق کر کے آؤ، سنا ہے کہ آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر آسمان سے جبرائیل آتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، جاؤ ذرا تحقیق تو کرو۔ ان کے بھائی آئے اور آنے کے بعد تحقیق کی اور باتیں جا کر کے بڑے بھائی کو بتلائیں۔ حضرت ابو ذر کو اطمینان نہیں ہوا، خود تحقیق کے لیے آئے اور آنے کے بعد سب سے پہلے، چونکہ وہاں دنیا کی سب سے قابل احترام عمارت کعبۃ اللہ تھی، سب سے پہلے لوگ وہیں پر آتے تھے، آئے اور آنے کے بعد کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھ گئے۔ اس زمانے میں کعبۃ اللہ کے قریب میں 2 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک اساف جو مرد کی مورتی تھی اور ایک نائلہ جو ایک عورت کی شکل میں پتھر تھا۔ لوگ ان کی بڑی عبادت کرتے تھے، مگر مکہ والے حقیقت نہیں جانتے تھے کون ہیں، اور شاعر تو تاریخ سے واقف ہوتا ہے۔ انہوں نے 2 خواتین کو دیکھا کہ بڑا چڑھاوا چڑھا رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ اساف یہ دے دے، نائلہ اس سے نواز دے۔ انہوں نے عورتوں سے کہا تمہیں پتہ بھی یہ دونوں کون ہیں؟ کہ تو ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا بے وقوفو، یہ دونوں یہ زانی اور زانیہ ہیں، انہوں نے ایک زمانے میں کعبۃ اللہ کے دامن میں آ کر کے منہ کالا کیا تو اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان کو پتھر بنا دیا گیا، اور تم جاہل ہو کہ ان کو خدا بنا بیٹھے ہو۔ اب یہ دونوں عورتیں چیختی ہوئی چلاتی ہوئی گلیوں میں گھوم رہے کہ دیکھو کعبۃ اللہ میں آ کر ایک شخص کی ہمت یہ ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اس نے ہمارے خدا کو زانی بتلا دیا اور ایک کو زانیہ بتلا دیا، یہ کون ہے؟ اتفاق سے اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر ساتھ میں دار ارقم سے آ رہے تھے کعبۃ اللہ کی جانب۔ دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر ذرا ان خواتین کو روکو تو صحیح، کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ آپ کا دل بڑا نرم تھا، تکلیف دیکھتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح اس کو حل کر دوں، میں کوئی مدد کر سکوں۔ وہ خواتین رکی، حضرت ابوبکر نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی تمہیں نہیں معلوم ایک شخص ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مکے کا نہیں ہے اور وہ کعبۃ اللہ کے دامن میں کھڑے ہو کر اساف اور نائلہ جو ہمارے معبود ہیں خدا گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے سن لیا تو ابوبکر سے کہا ابوبکر لگتا ہے کہ ہمارے کام کا آدمی ہے، کیونکہ مکے میں ہمارے علاوہ ان انسانوں کے بنائے ہوئے خداؤں کے بارے میں کوئی غلط بول نہیں سکتا، ہم ہیں جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شاید کوئی ہو جس کے دل میں اللہ نے توحید کو ڈال دیا ہو۔ اللہ کے نبی آئے اور آنے کے بعد حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میرے قریب بیٹھ کے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ابو ذر ہوں، غفار سے آیا ہوں، سنا ہے کہ مکے میں اور ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ہی محمد ہوں، یہ ابوبکر ہمارے دوست ہیں۔ تو کہنے لگے آپ مجھے بتلائیں، میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، میں سننا چاہتا ہوں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر صبر کرو، اگر مکہ والوں کو معلوم ہو گیا کہ تم ہماری بات کی تحقیق کرنے اور سننے آئے ہو تو تمہیں قد آذوک کا، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، تمہیں ماریں گے، تم باہر کے ہو، ایسا کرنا کل میں کعبۃ اللہ میں آؤں گا، مجھ سے ذرا، اور جب یہاں سے واپس جاؤں گا مجھ سے ذرا فاصلے پر رہ کر ہمارے پیچھے چلنا، اور ہم فلاں جگہ پر جائیں گے، وہاں جو پوچھنا ہے پوچھ لینا۔ اگلے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور پھر واپس چلے، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اور نماز کو ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی یہاں سے چلے۔ یہ پیچھے پیچھے حضرت ابو ذر پہنچتے پہنچتے دار ارقم میں پہنچ گئے، اور دار ارقم بڑی تاریخی جگہ ہے،
اب تو موجودہ حکومت کی بنیاد پر جہاں فی الحال صفا اور مروہ ہے، مطاف کی توسیع کی بنیاد پر اس کو ختم کر دیا گیا، ورنہ دار ارقم ایسی جگہ ہے جہاں حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں ایمان لے کر آئے، حضرت ابوذر ایمان لے کر آئے، بڑے بڑے صحابہ کرام، اجل صحابہ کرام اس گھر میں ایمان لے کر آئے۔ یہ پہنچے حضرت ابوذر، پوچھا اور قرآن مجید کی آیات کو سننے کے بعد فوراً اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا، ابو بکر، ابوذر اعلان مت کرنا، کسی کو بتلانا مت، یہاں تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی دل تو نہیں چاہتا، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اور اس دعوت کو لے کر اپنے قبیلے میں جاؤ، وہاں سمجھاؤ۔ اور ابھی کوئی نماز کا حکم نہیں آیا، کوئی روزے کا حکم نہیں آیا، زکوٰۃ کا کوئی حکم نہیں آیا، کوئی اسلام کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے، ابھی صرف بات چل رہی ہے دعوت توحید، لوگوں کے دل میں ایک بات کو ڈالنا کہ اللہ ایک ہے، وہ ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس اللہ کے بندے نے یہ دعوت دے کر اپنے قبیلے میں جا کر دی ہے، ایک دو دن نہیں، تقریباً 15 سال تک۔ یہ جب واپس آئے ہیں، اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اللہ کے حکم کی بنیاد پر صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے، تب یہ آئے آدھے قبیلے کو لے کر کہ اللہ کے نبی میرا نام ابوذر ہے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آیا، آپ نے پہچان لیا، آدھے قبیلے کو لے کر آئے اور ایمان کے ساتھ مومن بنا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے کمزور صحابی ہیں، ایمان لے کر آئے، کمزور، لیکن معلوم ہو گیا کفار مکہ کو مارا گیا، بے پناہ مارا۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا، عبداللہ ابن مسعود یہ نہ کیا کرو، کیوں اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتے ہو؟ مگر صحابہ کرام کا بھی ایک جوش اور جذبہ اور ولولہ رہتا تھا، خاص طور سے مکی زندگی میں، وہ چھپاتے نہیں تھے، ہم ہیں، ہم نے کسی کا مال تو نہیں کھایا، ہم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، ہم نے کسی کی بہو بیٹی پر نعوذ باللہ غلط نگاہ تو نہیں ڈالی۔ ایک شخص نے آ کر کے یہ کہا کہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ، ہم نے مان لیا، ہم نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم نے مان لیا۔ اس کی بنیاد پر یہ لوگ ہمیں مارتے ہیں۔ یہ داستان چل رہی ہے، کفار قریش نے جب دیکھا کہ محمد تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیسے بھی روکا جائے، انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ کیوں نہ ایسا کریں، محمد کی طرح بولنے والا، الفاظ کا ماہر، لفاظی میں ماہر، بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والا کوئی شخص ہم بھی کھڑا کریں ان کے سامنے۔ ایک شخص ہے نضر بن الحارث، عربی زبان کا بہترین بولنے والا، اس کو انہوں نے کہا جہاں محمد جائے قرآن کی تلاوت کرے، تم کچھ بھی کہنا شروع کرو، جھوٹی کہانیاں بیان کرو، قصے بیان کرو، مقصد یہ ہے کہ محمد کی دعوت پھیلنے نہ پائے۔ یہ آیا اور اس نے وہی شروع کیا، اور آپ جانتے ہیں جھوٹ کب تک چلے گا، 8 دن 10 دن 15 دن 20 دن، ایک زمانہ وہ آیا، اس کی کہانیاں، اس کے جھوٹے قصے ختم ہو گئے، اس کے اشعار ختم ہو گئے، اور اللہ کے نبی پر تو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے جس کی ایک آیت کو آپ 1000 بار سنیں کوئی بوریت محسوس نہیں ہوتی، دل سے اگر سننے والا ہو۔ یہ بھی سازش ختم ہو گئی۔ ابھی آخر میں گئے ہیں ابو طالب کے پاس، ابو طالب بھتیجے کو سمجھا لیں، اچھا نہیں ہوگا۔ ابو طالب نے کہا جہاں تک معاملہ انسانیت کا ہے ٹھیک ہے، اور قبیلے بنو ہاشم والوں نے کہا
اگر محمد کو ہاتھ بھی لگایا گیا تو ہم محمد کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے ہم اس کا مذہب نہیں مانتے, ہم قبول نہیں کرتے, لیکن کیا انسانیت مر چکی ہے؟ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ دوسرے کو سمجھائے. تم بھی سمجھاؤ, تم بھی دعوت دو, تم بھی واضح کر کے بیان کرو تمہارا شرکیہ جو مذہب ہے وہ کیا ہے. تم بھی بتلاؤ کہ تم کیوں کہتے ہو کہ عیسیٰ کو پوجو. تم بھی بتلاؤ کہ عزیٰ کو کیوں معبود مانے. محمد میرا بھتیجا ہے. یہ جرأت مت کرنا. خیر تھوڑا نرم پڑے. بڑا خوبصورت ایک لڑکا تھا عمار نامی, اس کو لے کر آئے اور یہ پرپوزل رکھا کہ اس لڑکے کو آپ لے لیں, محمد کی طرح خوبصورت ہے, محمد کو ہمیں دے دیں. ابو طالب جوش میں آ گئے, گرچہ مشرک تھے. انہوں نے کہا تم جیسا بیوقوف نہیں دیکھا. اپنا خون, اپنا بھتیجا, اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دوں. میرا باپ اس بچے کو میری کفالت میں دے کر گیا. میں نے پالا پوسا, تربیت کی, بڑا کیا, سچا اور امین ہے, اور تمہارے حوالے کر دوں صرف اس بنیاد پر کہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو. میں بھی اس کا مذہب نہیں مانتا, مگر انسانیت کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا. اب ابو جہل کو یہ باتیں قبول نہیں ہوئی, ہضم نہیں ہوئی. اللہ کے نبی وہاں سے نکلے تو یہ گیا ہے اور جا کر کہا محمد آخری بار کہہ رہا ہوں, یا تو مان جاؤ, مجھے با انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں صاف کہہ رہا ہوں, اگر یہ تمہارے ماننے والوں نے آج کے بعد کعبۃ اللہ کے دامن یعنی مطاف میں آ کر کے قرآن کے الفاظ کو پڑھا, یا وہاں آ کر کے تم نے اپنی عبادت یعنی نماز کو ادا کیا, تو میں قتل کر دوں گا. یہ آخری دھمکی دی ہے. اور یہ کہنے کے بعد ابو جہل اپنے قبیلے کے پاس گیا اور جا کر کہا تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے. قبائل کے اندر عصبیت چلتی ہے, سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ تم قتل کرو, ہم تمہارا ساتھ دیں گے. ابو جہل آیا اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ دھمکی, یہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا. اچانک پیچھے کی جانب بھاگا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ بڑے بہادر بنتے تھے, کیوں پیچھے لوٹ کر آئے؟ وہ کہنے لگا تم نے کچھ نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیا. اس نے کہا ایک سامنے فحل یعنی بیل جانور ہے, اگر میں قدم پیچھے نہ ہٹاتا تو مجھے کھا جاتا. یہ اللہ کی جانب سے حفاظت تھی. یہ تمام آزمائش کا دور چل رہا ہے, اور سب کے اوپر پریشر یہ ہے کہ اپنے دین کو چھپاؤ, چھوڑو اس مذہب کو. اب آپ غور کریں کہ موجودہ زمانے میں جو اخبارات اور نیوز پیپرز کی جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں, کیا وہ اس ماحول سے زیادہ سخت ہیں؟ کیا ان دھمکیوں سے زیادہ سخت ہیں وہ؟ کیا موجود ایجوکیشن کا اسٹرکچر جو ہے جس کی بنیاد ہی شرک پر رکھی گئی ہے, کیا وہ ان حالات سے زیادہ سخت ہیں؟ کیا ان دھمکیوں سے زیادہ سخت یہ دھمکیاں ہیں جو مجھے اور آپ کو اور 8 یا 10 سال سے ملنا شروع؟ میرے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں نے جانشان صحابہ نے مکی زندگی کے اندر برداشت کیا. میں یا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے, خیال نہیں کر سکتے. آگے جب سیرت کا تذکرہ بڑھے گا آپ کے سامنے واقعہ آئے گا, ایک خاتون کو صرف اس بنیاد پر دونوں پیروں میں رسیوں کو باندھ کر اور شرمگاہ کی جگہ میں برچھا مار کر صرف اس بنیاد پر قتل کر دیا گیا, کیونکہ اس نے ابو جہل سے یہ کہا تھا میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی. اور لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ حکومت بدلنے تیار نہیں ہے, یہ دھمکیاں ختم ہونے تیار نہیں ہیں. میرے بھائی جو دین مجھے اور آپ کو ملا ہے یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے. یہاں آزمائشیں آئیں گی. میں نے آپ سے اس سے پہلے کہا, کئی مرتبہ یہ بات آئی, اور بہت سے اکابرین یہ کہہ رہے ہیں. قرآن مجید کا 20واں پارہ سورہ عنکبوت کی 2 آیت قرآن نے کیا کہا؟ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے ایک مسلمان باپ, ایک مسلمان ماں کے یہاں تم پیدا ہو گئے, تم نے نمازیں پڑھ لی, زکوٰۃ فرض ہوئی زکوٰۃ کو ادا کر دیا, رمضان آیا روزے رکھ لیے, عید آئی عید کا تہوار منا لیا, اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ ان اعمال کی بنیاد پر تمہیں جنت مل جائے گی, تو قرآن کہہ رہا ہے تم غلط فہمی میں ہو.
آزمائشیں تو آئیں گی، پتھر وہیں لگتا ہے جہاں پھل ہوتے ہیں، آزمائشیں آئیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں احسب الناس ان یقولوا آمنا کہ انہوں نے کہہ دیا ہم تو ایمان لے کر آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے آزمایا جائے گا، آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کو معلوم ہے، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جب مسئلہ یہی آتا ہے تو یہیں پر فرق صاف معلوم ہو جاتا ہے۔ کتنے واقعات ابھی آپ کے سامنے آئے صحابہ کرام کے، وہ لوگ صرف اللہ کے نبی کے ارشاد کی تعمیل میں اپنے مذہب کو چھپا لیتے تھے، ورنہ پٹائی کے ڈر سے، مار کے ڈر سے کبھی نہیں چھپاتے تھے، کسی تکلیف کے ڈر سے کبھی اپنے مذہب کو نہیں چھپایا، اپنے دین کو نہیں چھپایا۔ آج تھوڑا سا بزنس کا مسئلہ آ جائے، ذرا سا تجارت کا مسئلہ ہو، دین کا سودا بڑی آسانی کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں، شاید الفاظ آپ کو کڑوے لگے مگر ہم یہ کر رہے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ چل رہا ہے، اور افسوس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ افسوس تو اس کو ہوگا نا کہ جس کو یہ نعمت نہیں ملی ہو۔ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک خون کا قطرہ نہیں بہا، فری میں مذہب مل گیا، اب ہمیں تو اپنی دنیا سے مطلب ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اتنی آسانی سے جنت ہم نہیں دیں گے آپ کو، آزمائش میں اترنا ہوگا، دنیا کو یہ بتلانا ہوگا کہ ہم ایک اللہ کے پجاری اور ماننے والے ہیں، اس کی ذات اس کی صفات میں کوئی شرک برداشت نہیں ہوگا۔ اور ہمارے لوگ، ابھی یہ الیکشن آئے گا، قریب ہے ریاست کا الیکشن، آپ دیکھیں گے نہ جانے کتنے مندروں میں جا کر یہی جس کا نام عمر ابو بکر ہے، صحابہ کرام کے ان واقعات کو جو آپ کے سامنے آئے، بسے پشت ڈال کر قرآن مجید کی ہزاروں آیات کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر ہم لوگ خود جا کر نہ جانے کتنی مورتیوں کے سامنے صرف ووٹ کی بھیک کے لیے، نہ جانے کتنی تصویروں کے سامنے صرف ووٹ کی بھیک کے لیے، صرف اپنے لیڈر کی چاپلوسی، اور آگے بڑھ کر کہوں صرف چند ٹکوں کے لالچ میں، صرف چند ہزار کے لالچ میں، صرف کاغذ کے ٹکڑوں کی بنیاد پر ہمارے لوگ، ہم لوگ آرام سے جا کر کے شرک خرید کر آتے ہیں۔ کیا نہیں ہوتا؟ خوب ہوتا ہے، ہر محلے میں ہوتا ہے، ہر الیکشن میں یہ ہوتا ہے، نہیں نہ جانے یہ خوش ہو جائے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ قرآن نے تم کچھ بھی کر لو، تم جان کا خون بہا دو، تم ایک مشرک کو راضی نہیں کر سکتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو کہ تم سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والا کون، چاہے وہ زبان سے تمہارے لیے محبت کا اقرار کرے، سب سے زیادہ مشرک ہوگا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم سے محبت کرنے والا کون، چاہے اس کے ظاہری اعمال تمہارے خلاف ہوں، مگر ایک مومن تم سے سب سے زیادہ محبت کرے گا۔ یہ قرآن مجید کے چھٹے پارے کی آخری آیت ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات جو میرے اور آپ کے سامنے آئے، یہ صرف اس لیے نہیں ہیں، نہیں قصے ہیں، کہانیاں ہیں، سنا نکال دیا۔ نہ تو قرآن مجید کے اندر جتنے واقعات آئے ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قصے کہانیاں ہیں نکال دیے جائے، نہ احادیث کے اندر ہوتا ہے میرے بھائی یاد رکھیں میرا اور آپ کا، بلکہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس کی سب سے اہم بنیاد، اس کا مین پلر وہ ہے عقیدہ توحید۔ اگر اس کے اندر ذرہ برابر کمی آئی، اگر کوئی درار آئی تو یاد رکھیں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن نے صاف کہا اور آپ نے سینکڑوں ہزاروں مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ
یہ عمل ایسا ہے، یہ گناہ ایسا ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور اللہ نے اعلان کیا اور اپنے نبی سے یہ کہا جب چچا کا انتقال ہوا اور آپ کے دل میں درد آیا کہ محمد یہ یاد رکھیے آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی ابی کا انتقال ہوا تو قرآن مجید کی اتنی سخت آیتیں نازل ہوئی کیونکہ اس کے دل میں شرک تھا، سامنے اسلام ظاہر کرتا تھا۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ اور جہاں سورہ توبہ کا 8واں یا 9واں رکوع ہے، قرآن نے کیا اعلان کیا کہ اے نبی اگر آپ 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کریں گے، عام مسلمان سے نہیں، ایک نبی سے کہا گیا جو اس دنیا کے اندر تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، ان سے کہا گیا ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو ہم نے بڑا ہلکا سمجھ لیا، بڑا آسان سمجھ لیا۔ نہیں، یہ بھی چلتا ہے، مارکیٹ میں ہی تو یہ بھی چلتا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے جب تک آپ خود اپنے آپ کے بارے میں نہیں بتائیں گے، جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، جب تک یہ رویہ جھکنے کا، غلامی کا، پیروں کو تلووں کو چاٹنے کا اور اس عمل کے بعد اپنے ایمان کے سودا کرنے کا آپ اور میں نہیں بدلیں گے، دنیا کبھی قبول کرتی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں دوسرا آئے گا سمجھ جائے گا ہم مسلمان ہیں، وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، بتلانا آپ کو ہوگا، سمجھانا آپ کو ہوگا۔ قل هو اللہ احد کی تفسیر آپ کو خود بننا ہوگی۔ سورہ کہف کی پہلی آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جو لوگ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر دنیا کو آپ کو خود بتلانی ہوگی۔ دنیا کو اس وقت معلوم ہوگا کہ حقیقی مسلمان اور ایمان والا کسے کہتے ہیں، ورنہ یہ ایمان والے ایسے ایمان والے میرے اور آپ کی طرح کروڑوں آئے اور آ رہے ہیں، اور دنیا کا نظام ہے ایک آتا ہے اور جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر اس مسئلے کے اندر ذرہ برابر بھی شک ہے تو پھر ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں آئیں ان پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔